السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ ذی القعدہ جو کہ اسلامی مہینوں میں 11واں مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ذی الحجہ جو اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے اس کے اوپر بات کی جائے، اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے، اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں اور عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر۔ یہاں پر جو فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اس بات سے ہمیں ماہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 ایام ہیں ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں میں جو رسومات ہیں اور جو بدعات ہیں وہ تو بڑی جلدی لوگ اپنا لیتے ہیں، ان کے اوپر بڑی جلدی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو قرآن و حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کرنا تو دور کی بات، اس بارے میں اکثر لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ سمجھیں گے کہ پہلے 10 ایام کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر کرنے والے کام کون سے ہیں، اور عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور عید قربان یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد تکبیرات جو ہیں وہ کب تک پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان پہلے 10 ایام کی فضیلت کتنی ہے۔ تو ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں الا یہ کہ وہ عمل جو ان پہلے 10 ایام کے اندر کیا جائے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جائے وہ اسے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن محبوب ترین عمل ہیں جو ان 10 ایام کے اندر کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار کر لیجئے کہ آنے والے 10 ایام کے اندر ہم نے خوب محنت کرنی ہے، خوب اللہ کو راضی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نوافل ادا کرنے ہیں اور تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 ایام سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں، اور ساتھ ہی آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان 10 ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یا والحمد للہ۔ یہ تو ہوگی پہلی بات کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کتنی ہے، حاجیوں کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یا غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کی۔ عرفہ کہتے کس کو ہیں؟ عرفہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر حاجی حضرات جو ہیں وہ عرفات کے مقام پر وقوع پذیر ہوتے ہیں، صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک وہاں پر قیام کرتے ہیں، وہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے امید ہے عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ آئندہ سال اور پچھلے 1 سال کے جو گزشتہ 1 سال ہے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا، یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس دن کا جو روزہ ہے یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، کہ جو غیر حاجی ہیں جو حج کرنے نہیں گئے وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے اور اس ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ یہ ہو گئی عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کے حوالے سے بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان پہلے 10 ایام کے اندر کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے۔ تو اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور نیت بھی رکھتا ہے، یا قربانی کا جانور اس نے لے لیا ہے یا نہیں لیا، وہ پہلے 10 ایام کے اندر جو ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 ایام ہیں ان کے اندر نہ وہ اپنے بال کاٹے گا، نہ مونچھیں تراشے گا اور نہ ہی ناخن کاٹے گا۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بات سمجھ لیجئے اور اس بات کا لازماً خیال رکھیے کہ ان پہلے 10 ایام کے شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے زیر ناف بال صاف کر لیجئے، مونچھیں تراش لیجئے، اپنے بال کٹوا لیجئے، ناخن کاٹ لیجئے، کیونکہ ان 10 ایام کے اندر جو بندہ قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ تو ایک شخص جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کا بھی ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ بھی 10 ذی الحجہ کو
اپنے بال کاٹے گا، اونچھے تراشے گا، ناخن وغیرہ کاٹے گا، یعنی ان 10 ایام کے اندر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، آپ کے اندر استطاعت ہے یا نہیں ہے، آپ ان کاموں سے گریز کریں، ان کاموں سے باز رہیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہلے 10 ایام کی فضیلت کو سمجھنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔